قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نانو ڈیش پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں۔ آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر گھر میں گوشت نکلے یا خون کے چھینٹے پڑیں تو کیا یہ جادو کی علامت ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، بہت اچھا سوال ہے اور بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے۔ جی، خون کے چھینٹے آنا یہ تو بہت ہی زیادہ معاملات، بہت زیادہ گھروں میں یہ معاملات بنتے ہیں۔ جی، گوشت کا نکلنا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ میں اپنی گفتگو میں یہ ذکر کروں گا۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں خون کے چھینٹوں کی طرف کہ یہ کیوں پڑتے ہیں، یہ کس طرح پڑتے ہیں اور یہ کون سا جادو ہوتا ہے۔ جی، یہ خون کے چھینٹوں والا جو جادو ہے، یہ جادوگر ادھر سے کرتا ہے اور ادھر ہو جاتا ہے، یعنی یہ بہت جلد اثر انداز ہوتا ہے جادو۔ خون کے چھینٹوں والا یہ جادو ہے، یہ جادوگر کیا کرتا ہے، وہ غیر اللہ کے نام پہ یا جو بھی اس نے جنات کو دینا ہوتا ہے اس کو ذبح کرتا ہے اور اس کے خون کو جو ہے وہ کچھ جادو کے منتر پڑھ کے فضا میں پھینک دیتا ہے، اور اس بندے کا نام اور اس کے مطلب پورا ماں کا نام اور اس بندے کا نام کہ یہ اس پر جا کے گرے تو وہ اس بندے پر آ کر گرتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اس بندے کے گھر پہ چھینٹے آتے ہیں یا وہ جنات کے ڈیوٹی لگاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات سے خون کے چھینٹے انسان پر یا اس کے گھر پر یا اس کے کاروبار پر کسی بھی چیز پر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب جتنی جلدی یہ خون کے چھینٹوں والا عمل ہوتا ہے اتنی جلدی اس کا توڑ بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، انسان کو پتہ چل جائے کہ خون کے چھینٹے آ رہے ہیں، وہ اس طرح کا معاملہ ہے، وہ فوراً اس کے علاج کی طرف جائے۔ وہ فوراً کیا کرے، مثلا ایک گھر میں آ رہے ہیں تو وہ چاروں کونوں میں اذان دے، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ پڑھے، پانی پر دم کرے، چھڑکاؤ کرے، انشاءاللہ اللہ اثر ختم کر دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ معاملہ جس طرح جادو کے عمل کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جادو کا عمل جو ہے وہ جتنا زیادہ شیطانی اس میں عمل کیا ہوگا، جتنی دیر وہ شیطان کی عبادت کرتا رہا ہوگا اتنا وہ زیادہ سخت ہوگا۔ ٹھیک ہے، جتنی جلدی جادو کا عمل کیا ہوگا اور فوراً وہ ہو گیا ہوگا۔ اسی طرح پانی کے چھینٹوں کا بھی معاملہ ہے، پانی کے چھینٹے اکثر مریضوں پر آتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کرتا ہے۔ اور بسا اوقات جادوگر پانی کے چھینٹے پھینکتا ہے اور خون بن جاتا ہے، یا وہ پیلے کلر کے جو ہے نا وہ پانی بنتا ہے، اس میں وہ جادوگر نے کچھ چیزیں ملائی ہوتی ہیں جن سے وہ پانی کے چھینٹے یا پیلے کلر کے چھینٹے وہ بن جاتے ہیں، جس سے انسان پریشان ہوتا ہے اور انسان پر اس وجہ سے فوراً یا تو کوئی بیماری کا اٹیک ہوتا ہے یا کچھ معاملات پریشانی نحوست کا اٹیک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جو ہے وہ بہت سارے معاملات ڈسٹرب اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہوگا۔ تو اس لیے یہ معاملہ بنے تو فوراً گھر کے کونوں میں اذان دے اور سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ پڑھ کے پانی کا چھڑکاؤ کرے۔ اگر کسی انسان پر آتے ہیں تو وہ بھی یہی عمل کرے، وہ سورۃ فلق ناس کو 21 مرتبہ پڑھ کے پانی اور تیل پر دم کرے، پانی پیے، تیل لگا کے نہا لے۔ جی، یہ عمل 7 دن کرتا رہے، اس سے وہ خون کے چھینٹوں والا جو عمل ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ گھر میں کروانے کا مقصد، چاروں کونوں میں کروانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آنا بند ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جب انسان چاروں کونوں میں عمل کرتا ہے تو اللہ کے فضل سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کی آواز سن کے شیطان وہاں تک بھاگ جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے۔ تو جس طرح یہ شیطان جنات پر اذان باری، اسی طرح جادو پر بھی باری ہے، جادوگر پر بھی باری ہے۔ تو اس لیے اگر خون کے چھینٹوں والا عمل ہو تو یہ کام کریں۔ اب دوسرا پہلو آ جاتا ہے کہ جو گوشت، جی، گھر سے گوشت ملنا، جی، گوشت کسی بازار سے ملنا، کسی بھی جگہ سے گوشت ملنا۔ یاد رہے جو گوشت والا معاملہ ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جادوگر جنات کو بھیجتا ہے، جادوگر نے وہاں پر گوشت پھینکا ہوتا ہے۔ بسا اوقات تو اگر کسی میدان میں گوشت پڑا ہے تو اس کا مطلب ہے جادوگر نے جنات کو بھتہ دیا ہے کہ میں آپ کو اتنی کڑائی دیتا ہوں، آپ میرا فلاں کام کر دیں۔ اور بسا اوقات جنات بھیجتا ہے، جنات کے ذریعے سے ہی وہ گوشت پھینکا جاتا ہے۔ اچھا، اکثر اوقات میں دیکھتا تھا چھوٹا ہوتا ہوا قبرستانوں میں گوشت پڑا ہے، میں نے کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے قبرستانوں میں۔ میں پوچھتا ہوتا تھا، سوال کرتا تھا اپنے بڑوں سے کہ یہ کس وجہ سے، یہ کیوں ہے؟ اور کبھی کبھی تو میں کھیلتا بھی رہا ہوں
لیکن وہ اس وقت بڑوں نے جو بھی بڑے ہوتے تھے ساتھ انہوں نے سمجھانا کہ اس چیز کو نہیں چھیڑتے بیٹا، یہ کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، کوئی پریشانی، لیکن اس وقت نہیں پتہ تھا. پھر جب اس کو جو ہے اس کو پڑھا، اس معاملات سے گزرے، تو پھر پتہ چلا یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں. اور قبرستانوں میں وہ ایک خاص قبر کی پوجا کروائی جاتی ہے شیاطین سے، اور وہ شیاطین اس جادوگر سے پوجا کرواتے ہیں، اور اس کے بعد وہ گوشت بھی غیر اللہ کے نام پر اس کی جو سیری ہوتی ہے، اگر وہ مرغا ہے تو اس کی سیری جو ہے، سر ہے، وہ اس کو کاٹ کر اس قبر میں دفنایا جاتا ہے، اور گوشت جو ہے وہ جنات کو کھلایا جاتا ہے. اس طرح کے یہ معاملات کرتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی گھر پہ جنات کے ذریعے سے وہ گوشت پھینکا جاتا ہے، اس کو جو بھی پکڑتا ہے وہ جو ہے جنات اس پر اٹیک کر دیتے ہیں. اچھا. تیسرا یہ معاملات بنتا ہے بسا اوقات جنات کے ذریعے سے جنات کو کڑائی دی جاتی ہے. اچھا. جنات پھینکتے ہیں اور ایک جنات کے قبیلے کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ یہ گوشت جس پر آپ کا عمل کیا گیا ہے اس کو آپ نے اس گھر سے جا کے نکالنا ہے. تو اس طرح کے معاملات. بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ بنتا ہے، جی، گوشت ملتا ہے، کچھ بھی ہے، ہم نے اس چیز میں نہیں پڑھنا کیسے آیا، کیوں آیا، کس طرح آیا، جادوگر نے کون سا عمل کیا، کیسے کیا، کہاں دفن، ان چیزوں پر ہم نے ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا. ٹھیک. وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ وہ کسی نے کسی کو کہہ دیا کہ تیرا کتا کان لا کے لے گیا. جی. اب وہ کتے کے پیچھے بھاگ پڑا. بھئی اپنا کان تو دیکھ، بھئی سنی سنائی بات اس کے پیچھے نہیں بھاگ جانا. اب وہ کتے کے پیچھے بھاگتا اتنی دور، جب بعد میں جا کر اس نے کان دیکھا تو کان تو ٹھیک تھا. اب آپ کو کسی نے بھی کچھ کہہ دیا تو اس کی بات کے پیچھے نہیں لگ جانا. بالکل. اب کوئی بھی معاملہ اگر آپ کے سامنے آیا ہے تو اس کو اس بات کے پیچھے نہیں بھاگ پڑنا جس کا کوئی مقصد یا فائدہ نہیں مل سکتا. اچھا، اگر آپ کو پتہ چل جائے جادوگر نے کون سا عمل کیا تو کیا کر لیں گے اس کا؟ بالکل. آپ آئیں اپنے علاج پر. بالکل. اس چیز کا بھی علاج وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا. اذانیں دے چاروں کونوں میں. ٹھیک ہے. اذانیں دینے کے بعد سورۃ فلق ناس پڑھیں اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی ملا لیں. یہ جادو کو توڑ دیں گے انشاءاللہ. اگر خود انسان کو کہیں سے ملا ہے تو اس کو ایسے ہی وہ جو ہے نا وہ ضائع نہ کرے، اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے آپ پر دم کر کے. ابھی میں نے پچھلے دنوں بچے کا واقعہ ہمارے گاؤں کا ہی بچہ تھا، وہ ایک میدان میں گوشت پڑا ہوا تھا. تو اس نے کیا کیا، وہ گزر رہا تھا. بچوں کو کیا پتہ ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. تقریباً 13-14 سال 15 سال کا بچہ تھا. تو اس نے اس کو پاؤں کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو پھینک دیا، دور کر دیا. تو وہ کیا ہوا، وہ خراب ہو گیا گوشت، وہ بکھر گیا. اب جنات شیاطین کو غصہ آیا اور اس کی آنکھوں کو پکڑ لیا انہوں نے. اب وہ بیچارے کو نظر آنا بند ہو گیا. اب وہ جو ہے وہ مختلف جگہ پر جا رہے ہیں علاج کے لیے، آنکھوں کا ڈاکٹرز سے رابطہ کر رہے ہیں تو معاملات بہتر ہی نہیں ہو رہے، ڈاکٹرز کی سمجھ میں نہیں آ رہے. جی. اچھا، وہ بیچارے 2-3 ماہ گھوم پھر کے آگے میرے پاس. میں بھی بظاہر دیکھ رہا ہوں اور مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ میڈیکلی ہے. تو جب وہ میں نے پڑھائی کی تو وہ جن آ گئے، حاضر ہو گئے. تو ان سے بات ہوئی، کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی اس بچے نے ہمیں دیا گیا تھا بھتے کے طور پر، ہمیں کڑائی کے طور پر دیا گیا تھا گوشت، جو ہم نے کھانا تھا اتنی دیر بعد ہم نے کھانا تھا. تو اس بچے نے اس کو جو ہے وہ ضائع کر دیا، لہٰذا ہم نے غصے میں آ کے اس کی آنکھیں پکڑ لی. اس طرح معاملات بنتا ہے. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ جنات کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ یہ گوشت فلاں گھر میں اتنی دیر پڑا رہے گا، اس کے بعد جو ہے وہ جنات اس گھر پر ہیوی ہو جائیں گے. ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک ان کا مطلب طریقہ کار ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے کہ جس گھر میں یہ جو ہے بڑا گوشتی جو ہے اس پر جو جادوگر نے عمل کیا گیا ہے وہ اس گھر میں پڑا رہے گا تو جنات اس گوشت پر اکٹھا ہوں گے. یعنی جنات شیاطین کے اس گوشت کے ساتھ اور خون کے چھیٹوں کے ساتھ عمل مختلف ہوتے ہیں، طرح طرح کے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے اس طرف ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کون سے عمل ہوتے ہیں اور کس طرح ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس کا علاج کیسے ہے. تو علاج کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ اس گھر کے جس جگہ پر ملے اس گھر کے کونوں میں اذانیں دی جائیں، یہ اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں، 7 چاروں کونوں میں.
اور پھر سورہ فلق ناس 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے پانی کے چھینٹے لگائے جائیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اگر گھر سے ملتا ہے تو اس کو فوراً ایسے ہی نہ پکڑ لیں, اپنے آپ کو پہلے دم کریں اور کوشش کریں گلوز یا کسی کپڑے کا استعمال کریں. اس سے کیا ہوگا, فوراً اس کا اٹیک آپ پہ نہیں ہوگا. اور بسا اوقات ہوتا ہے کوئی مریض اس طرح کوئی چیز کو جادو والی چیز کو ہلاتا ہے تو اس پر اٹیک ہو جاتا ہے اور فوراً اس کو جو ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنا ہے, تو یہ پڑھائی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس جادو سے محفوظ کر لیں گے. جی بہت بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي